السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ شہر کے اندر بڑھتی ہوئی جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں اس سے نہ صرف شہری پریشان ہیں، اب صنعت کار بھی پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس کی تمام صنعت کاروں کی جو منتخب ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اور ساتھ ڈی جی رینجر سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے احوال بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ اس وقت تاجر برادری اس وقت اپنے ذہن کے اندر کیا خیالات، کیا تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے، کن خوف کا شکار ہے اور اس کو مستقبل کس طرح نظر آ رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے۔ میرے ساتھ نکاٹی کے صدر فیصل معیز صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ میں ان سے سب سے پہلے تو بہت ہی پوری ٹیم کے جانب سے جو ہے وہ اظہار وہ کروں گا کہ ابھی ان کے ساتھی جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اس کی تفتیش جاری ہے۔ آج پریشانی کا اظہار کیا تمام صنعت کاروں نے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ اوور آل جو ڈسکشن ہوئی آج کی پریس کانفرنس میں اس کا احوال جاننا چاہیں گے سب سے پہلے۔ جی، آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ڈی جی رینجر سے، یہ کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی شہادت پہ آصف بلوانی صاحب جو ممتاز صنعت کار اور ایک بہترین صنعتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو روڈ پہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس معاملے پہ ہم نے کل رابطہ کیا آئی جی سندھ سے اور ڈی جی رینجر سے۔ تو یہ بڑا وہ تھا کہ ڈی جی رینجر صاحب نے اس کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ لیا اور انہوں نے فوراً ہی میٹنگ کال کر لی، اور اس میٹنگ میں کچھ باتیں ہم سے ہوئیں ان سے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے بیسیکلی زور دیا ہے کہ صنعت اور تجارت جو ہے وہ ریونیو انجن ہے اس شہر کا، بالکل اس ملک کا ریونیو انجن ہے۔ اگر آپ اس انڈسٹری کو دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں انڈسٹری کے وہ بہت خراب ہیں۔ اس وقت جو انرجی پرائسز ہیں وہ اپنے پیک کو چھو رہی ہیں۔ انرجی پرائسز میں یہ حال ہے کہ اس وقت جو انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ اپنے کیپٹل کو سیو کر رہے ہیں کہ جو حالات پولیٹیکلی اور جو اکنامیکل حالات ہیں ملک کے، اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر پھر کریٹ ہو جائے گی اور یہ معاملات خراب ہوں گے تو جو بچا کچا صنعت کار اور انڈسٹریسٹ ہے وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے کو کھوائے کرے گا، لے کے چلا جائے گا یہاں سے۔ ہم نے ان کو یہی باتیں بتائیں، جس پہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی بتائیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جب تک نظام چل رہا تھا تو کوئی بہتری تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ آنے کے بعد پولیس کے اندر پولیٹیکل پوسٹنگز ہوئی، جس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ایسے، ہم نے کوشش کی کہ لوکل پولیس آفیسرز جو کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، کراچی کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ایماندار ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج بڑے کلیئر بات کی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پولیسنگ سٹرکچر کو صحیح کیا جائے شہر کے۔ دیکھیں، کرائم ہوتا اس وقت ہے، ہم چاہیں تو اس کرائم کو مل کے روک سکتے ہیں، پولیس، ہم اور رینجرز۔ ہم نے یہی کوشش کی آج ان کو سمجھانے کی کہ وی آر ود یو۔ سیف سٹی پروجیکٹ کی بات ہوئی کہ اتنے عرصے سے سیف سٹی پروجیکٹ جو سندھ گورنمنٹ لگانا چاہتی ہے آج تک انڈسٹریل زونز میں نہیں لگے۔ جو کیمرے لگے وہ ہم نے اپنی مدد آپ لگائے، اسی سی سی ٹی وی سے ہیلپ لیتی ہے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ میرا کہنا یہ تھا کہ آج ہمیں پولیسنگ سٹرکچر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ فیصل صاحب، میں آپ کی اس بات کو لے کر ذرا تھوڑا سا فکرمند ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نگراں سیٹ اپ کی جو صورتحال تھی پولیسنگ کی وہ کچھ مختلف تھی، بہتر تھی، اب چونکہ منتخب جو ایوان میں لوگ موجود ہیں اب آپ اس کو لے کر جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، اصل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، لوکل پولیسنگ کا جو سسٹم ہے، بیسیکلی پوری دنیا میں جو سسٹم چلتا ہے وہ لوکل اور کمیونٹی پولیسنگ کا چلتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تھانے میں ایک مہینے کے اندر 3 ایس ایچ اوز تبدیل ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایس ایچ او سمجھے گا نہیں علاقے کو، ایک ایس ایچ او کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 3 مہینے گزار کے گیا، اس 3 مہینے کے اندر اس نے علاقے کو 1 مہینہ سمجھنے میں لگا، اس کا انٹریکشن ہوا انڈسٹریل ایریا سے، اس نے چیزوں کو اور کرائم کو کنٹرول کیا۔ جب آپ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو ہٹا کے ملک کو فوقیت دیں گے اور ایماندار لوگوں کو پوسٹ کریں گے ان کرسیوں پہ تو یہ معاملات سلجھنے کی طرف جائیں گے۔ ہم نے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ چھوڑ دیں پورے کراچی کو، کراچی کے جتنے انڈسٹریل زونز ہیں
اس میں اچھے پولیس آفیسرز لگائیں اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ ان کی ہونے سے پہلے انڈسٹریل ایسوسی ایشن اور صنعت کاروں سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی اپنی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کسی کو ایس ایچ او لگا دے, کسی کو ڈی ایس پی لگا دے. میں سمجھ رہا ہمارے ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایس ایچ او لگے جو اس شہر سے محبت کرتے ہو, جو اس ملک سے محبت کرتے ہو. اور اس شہر کی اس گلیوں کو آپ کا یہ موقف ہے کہ جی جانتے ہوں, اور ایک ایس ایچ او آتا ہے, اس کو ابھی کچھ ٹائم ہی ہوتا ہے اور بدل دیا جاتا ہے, پھر کوئی اور ایس ایچ او آتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں وہ سمجھتے پہنچتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہو گیا. جی سر, میرا کہنے کا مقصد آج ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے یہی کی ہے کہ اس وقت جتنا کرائم آپ دیکھیں انڈسٹریل ایریا کے آؤٹسکٹس میں آپ چلے جائیں, جتنی آبادیاں ہیں وہاں ڈرگز بھی بک رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں جو ہے لوگ واردات بھی اس علاقوں سے کرتے ہیں. ہمارے انڈسٹریل ایریا میں 3 کچی آبادیاں لگتی ہیں لیاری ریور کے ساتھ. ہمارا سارا کرائم وہاں سے ہوتا ہے اور وہ سارا کرائم جو ہے اس کے کنٹرول ہوتا ہے. یعنی اور اس کے بعد ہمیں پولیس کی نفری کی تعداد بہت کم ہے. 3 کروڑ کے شہر میں ایک نفری جتنی ہونی چاہیے وہ پولیس کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ سارے میکانزم صوبائی گورنمنٹ کو بنانے پڑیں گے, آگے لے کے چلنا پڑے گا اس سسٹم کو. یہ شہر بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم اس شہر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اچھا فیصل صاحب, اس پریس کانفرنس فوٹیجز بھی ہماری اسکرین پہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یقینی طور پہ کہ کون کون سی ایسوسی ایشنز ہیں اور کون کون سے صنعت کاروں کی نمائندہ تنظیموں نے اس مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اپنے اظہار کی. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کون کون سے گروپس تھے. جی سر, اس وقت 7 ٹاؤن ایسوسی ایشنز جو کراچی کی ہیں, جس میں نارتھ کراچی, فیڈل بی ایریا, سائٹ 1, سائٹ 2, لانڈی انڈسٹریل ایریا, کورنگی انڈسٹریل ایریا, اس کے علاوہ بن قاسم انڈسٹریل ایریا اور کراچی چیمبر آف کامرس, سب نے وہاں نمائندگی کی ہے. اور سب اس حالت میں پریشان ہے جو شہر میں اس وقت کیفیت کریٹ ہو گئی ہے. اس وقت جو معاملات کریٹ ہے اس شہر میں, صنعت کار اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں آگے اور خرابی کی طرف جائیں گے. ہمارا آج بیٹھنے کا مقصد ڈی جی صاحب کے ساتھ یہی تھا کہ ہمارا بلیو ان پہ بہت زیادہ ہے, ہماری فورسز پہ بہت زیادہ بلیو ہے. ہمیں پہلے بھی 2013 اور 2014 میں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ نجات ملی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ وقت کھڑا ہے کہ اس شہر کو دوبارہ ان کی ضرورت ہے. تو آج ہم وہ فریاد لے کے ان کے پاس گئے تھے کہ کس طرح اس شہر کو دوبارہ ہم کسی نہج پہ صحیح کر سکتے. اچھا فیصل صاحب, ایک سوال ایک عام آدمی جو ہے یا کسی کنسرن جگہ پہ یہ اٹھتا ہے کہ جناب آپ ڈی جی رینجر صاحب سے ملاقات کی, مگر جو کنسرنز شو کیا آپ لوگوں نے, جو مسائل شو کیے ہیں وہ پرسیو کرتا ہے پولیس کے ساتھ, تو آئی جی سندھ صاحب کے اوپر سے ان کے حوالے سے کیوں نہیں ملاقات کی, اور پھر وزیر داخلہ صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کی, یا کیا اعتماد ختم ہو گیا ہے ان دو عام شخصیات پر؟ آئی جی صاحب نے ان کی بڑی نوازش ہے, انہوں نے ہمیں پیر کا ٹائم دیا ہے. ہماری پیر کو میٹنگ ہے آئی جی سندھ سے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہوم منسٹر صاحب سے بھی اس پہ ملاقات کریں, اور آج بڑا کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں اداروں نے یہ بات بولی ہے کہ ہم اس جو قتل ہوا ہے, ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں, ان کے موقع تک اور اس شواہد کے ساتھ وہ قریب پہنچ چکے. تو آئی جی صاحب نے بھی ہم سب کو جو ہے وہ منڈے کو بلا لیا ہے, اور اس کے علاوہ ہوم منسٹر صاحب بھی عنقریب ہمیں بلانے والے, اور ہم انشاءاللہ کوشش یہی کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ یار کس طرح صنعتوں کو بچایا جائے. انڈسٹری چلے گی تو جابز کریٹ ہوں گی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سائزنگ کی طرف چلے گئے انرجی کرائسس کی وجہ سے. لوگ ڈاؤن سائزنگ کی وجہ چلے گئے کہ ہم آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا, وہاں ایٹماسفیئر موجود ہے کاروبار کا, وہاں انرجی کے ریٹس کم ہیں. ہمیں کیا چاہیے, ہم اپنے ملک کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہتے, ہم کسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے صوبے میں کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے شہر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ شہر وہ ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزی دیتا ہے. اس شہر میں ہمیشہ سے لوگوں کو پالا ہے یہ کراچی شہر. اگر کراچی پہ توجہ نہیں ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی, تو کراچی سے لوگ جو ہیں
یہ اکانومی، یہ پیسہ یہ فلائی کر جائے گا سر۔ اچھا فیصل محی صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں اپنی صنعت کاروں کی، تاجر برادری کی، اور بالخصوص ان لوگوں کی جو کہ ایکسپورٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر پیسہ لانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ہمیں کراچی کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ توجہ دے رہی ہے، اور اگر آپ لوگ سمجھتے نہیں دے رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک شکوہ ہے نا، یہ بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی توجہ نہیں دی جا رہی جناب، وہ اس طرح دیکھا نہیں جا رہا، تو وجوہات آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو پرائم منسٹر سے بھی ملے، سی ایم سے بھی ملتے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ ہماری پہلی بات یہ ہے کہ شہر کے بارے میں ہمارے لیڈر جو ہیں زبیر موتی والا صاحب، جو کراچی چیمبر کو لیڈ کرتے ہیں، زبیر موتی والا صاحب، اور ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کا حصہ رکھتا ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ آپ 54% کراچی سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اور 46% ایکسپورٹ پورے ملک سے ہوتی ہے۔ اچھا ریونیو کے بعد بچ جائے تو ریونیو میں 68% ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ شہر پے کرتا ہے، 90% ریونیو یہ صوبے کو یہ شہر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہی بولا کہ سب سے بڑی ٹیکسٹائل اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ کراچی ہے۔ جتنا فورن ایکسچینج اس ملک میں آتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی کا ہے۔ تو کراچی کو نگلیکٹ نہ کیا جائے۔ ہماری آواز یہی ہے کہ جس دور میں، جس ادوار میں بھی گورنمنٹ آئی فیڈرل لیول پہ، انہوں نے کراچی کو نگلیکٹ کیا، کراچی کے انڈسٹریز کو نگلیکٹ کیا ہے۔ آج وہ وقت ہے، کراچی اکانومی کی شہر رگ ہے۔ میں بالکل کلیئر آپ کے چینل پہ بول رہا ہوں کہ اکانومی کی شہر رگ ہے کراچی۔ کراچی کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا فیصل صاحب، ہم یہ آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کی نا، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں وہ اسلام آباد میں نظر آ جاتا ہے، ہمیں وہ پشاور کے اندر ایگزیکیوشن نظر آ جاتی ہے، اے آئی بیسڈ، اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جہاں پر پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، جہاں پاور کوریڈورز موجود ہیں، وہاں سے منسلک لوگ موجود ہیں، ان جگہوں پر، ان شہروں پر، ان بڑے شہروں پر، مگر کیا وجہ ہے کہ سب سے آخر میں جو تجارتی اور معاشی ہب ہے وہاں پر ہر چیز تاخیر سے شروع ہو رہی ہے؟ ہر بڑا پروجیکٹ، ہر چیز کے اوپر، جہاں سے انجن، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انجن ہے 80 to 90% یہاں سے ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے، یہاں سے تجارت ہو رہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں سے پیسہ آنا ہے اسی جگہ کو سیکیور نہیں کیا جا رہا؟ پوچھ رہے ہیں علی، اس وجہ کو جاننے کے لیے میں بھی آپ کی طرح بے قرار ہوں۔ اچھا، میں بھی بے قرار ہوں کہ اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا ریونیو انجن اس ملک کا، تو نگلیکٹڈ کیوں ہے علی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا، کہ سب سے پہلے توجہ کراچی پہ دی جائے۔ دیکھیں آپ بھی یہ جانتے ہیں، میں بھی یہ جانتا ہوں، پورے ملک سے لوگ کراچی شہر میں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ بات یہ لوکلز کی بات نہ کریں، یا یہ شہر امپلائمنٹ دے رہا ہے، یہ شہر لوگوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ آپ اگر نگلیکٹ کر رہے ہیں، چاہے فیڈرل لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ، دس از ریئلی اے کریوس فار دس کنٹری، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹ ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر۔ آپ انفراسٹرکچر کا حال دیکھ لیں، کراچی کے انڈسٹریل زونز میں آخری پیسے جو ملے تھے ہم لوگوں کو کمپنیز میں، وہ 2016 میں ملے تھے۔ آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے منسٹر آف انڈسٹریز سے، انہوں نے ہمیں ہوپ دلائی ہے، دھاریجو صاحب نے، پروونشل منسٹر آف انڈسٹریز، کہ میں بات کروں گا سی ایم سے کہ اس بجٹ میں انفراسٹرکچر کے لیے انڈسٹریل ایریا کے پیسے رکھے جائے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے ایکسائز کے پیسے جو ہمارے پاس سے کلیکٹ ہوتے ہیں، جو اربوں روپے میں، ہم نے تو ایک اسکیم بنا کے دی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کہ 19 ارب روپے ہیں، 7 انڈسٹریل زون ہیں کراچی کے، ان کے لیے مختص کیے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے۔ آج ہم نے گزارش کی ہے دھاریجو صاحب سے کہ وہ آپ ایک یعنی اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ 124 ارب روپے ایکسائز کی مد میں کلیکٹ ہوتے ہیں، 124 ارب روپے جو سندھ گورنمنٹ کو جاتے ہیں، اس میں سے 19 ارب روپے ان کمپنیز کو جو آپ نے بنائی ہے دے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس انفراسٹرکچر کو بلڈ کرایا جائے،
اور کراچی کے انڈسٹریل ایریا کے حالات صحیح ہوں. فیصل صاحب آخری سوال میں کرنے جا رہا ہوں، آخری سوال یہ کرنے جا رہا ہوں فیصل صاحب کہ آپ کے دکھ ہم سنتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں، ہم پراپر بزنس کمیونٹی کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بتائیں مسئلے کے ہیں تاکہ کنسرن اتھارٹیز تک جا سکے. مقصد صرف یہ ہوتا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ صورتحال اگر ایسی ہی رہتی ہے تو پھر صنعتکار کس چیز کی طرف جانے پر مجبور ہوں گے؟ کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیونکہ مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. دیکھیں سر، ہم نے کل بھی یہ بات بولی تھی اور آج بھی یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ ہماری جنریشن تک تو لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا بچہ، آپ کا بچہ، صنعتکاروں کا بچہ جو ہے نا، اب وہ اس اکانومی کو فلائی کرنے کی بات کر رہا ہے. دے آر گوئنگ ٹوورڈ فلائی دا اکانومی آف پاکستان. اس میں ریزن یہ ہے کہ وہ کوئی بچہ اپنے امریکہ میں سیٹل کر رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں سیٹل کر رہا ہے، کوئی کینیڈا میں سیٹل. مطلب آپ صورتحال احتجاج تک آپ لوگ سمجھ رہے ہیں احتجاج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب احتجاج بھی بیکار رہیں گے، اب باہر ہی نکلو. یہ تو سب سے شریف کمیونٹی ہے نا، یہ تو احتجاج بھی نہیں کر پاتی نا. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سب سے شریف کمیونٹی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کمیونٹی کو ہائی ویلیوز دی جاتی ہے جو ریونیو لاتی ہے اس ملک میں. اس ملک میں سب سے بیچاری اور سب سے رسوا کمیونٹی ہماری یہ جو بزنس کمیونٹی ہے. ہم روتے بھی ہیں پھر بھی ہماری نہیں سنی جاتی. بہت شکریہ. صدر نکاٹی تھے نارتھ کراچی اور اس کی ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے فیصل معیز صاحب. دکڑے آپ نے سن لیے ناظرین. ہم کیا کہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم جب ایسوسی ایشنز کے صدور کو بلاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آج تو بتائیے کہ شاید آپ کے حال جو ہے کچھ بہتر ہوں گے، آج کچھ آپ اچھی باتیں کریں گے. تو بدقسمتی دیکھیے بالخصوص اس شہر میں بسنے اور کام کرنے والے تاجروں کی، ریونیو لانے والے تاجروں کی، صنعتکاروں کی، کہ وہ ہمیں شکوے شکایت جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور اس بار بھی ڈی جی رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان سے صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں بہتر پولیسنگ دے دیں اور انفراسٹرکچر دے دیں، ہم اس ریونیو کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے فیصل معیز صاحب سے، انہوں نے ہمیں تفصیل سے اپنے موقف سے آگاہ کیا. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.